فتنہ خان اپنی ضد اور انا سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. عدالتوں سے فوری ریلیف مل رہا ہے پھر بھی پیش نہیں ہو رہے. سسٹم میں کسی بھی شخص نے عمران خان کی گرفتاری سے نہیں روکا. اب مزید گنجائش نہیں, جلد فکس کر دیا جائے گا. 13 مارچ کو اگر عمران خان پیش نہ ہوئے تو قانون کے مطابق گرفتار کر لیا جائے گا. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس. انصاف کا ترازو ہمیشہ برابر تولتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں اکثر اس ترازو کا جھکاؤ ایک طرف رہا. عمران خان کو اب خیال آیا ہے کہ ان کو عدلیہ بچاؤ تحریک چلانی ہے. اس شخص نے اپنے دور میں اپوزیشن کو دیوار سے لگائے رکھا. کوئی سیاسی گروہ انارکی پھیلا کر حکومت کی رٹ کو چیلنج نہیں کر سکتا. معیشت اور سیاسی نظام بچانے کے لیے آپس میں مل بیٹھنا ضروری ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی میڈیا سے گفتگو. عدلیہ کو تب بچانا تھا جب ثاقب نثار کو جھوٹے صادق اور امین سرٹیفکیٹ کے لیے فون کرتے تھے. اب اپنی چوریوں اور جرائم پر عدلیہ سے بچاؤ تحریک کے پیچھے نہ چھپو. عدالتی بھگوڑا گیدڑ عدلیہ بچانے نہیں اپنے جرائم سے بچنے کے لیے نکلا ہے. عدلیہ نواز شریف جیسا شیر لیڈر بچاتا ہے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا ٹویٹ. وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار کی سربراہی میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس. گندم خریداری کی قیمت 3,900 روپے فی من مقرر. کمیٹی نے سابق عالمی اسکواش چیمپئن جان شیر خان کے علاج معالجے کے لیے 1 کروڑ روپے کی منظوری بھی دے دی. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. معاشرے میں خواتین کے کردار کی اہمیت کے اعتراف میں آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. دن کا موضوع ہے صنفی مساوات کے لیے جدت طرازی اور ٹیکنالوجی کی اہمیت. خواتین کو سماجی اور اقتصادی طور پر بااختیار بنانے اور آگے بڑھنے کے مساوی مواقع فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر ڈاکٹر عارف الوی کے پیغامات. گوگل کا ڈوڈل بھی دنیا بھر کی خواتین کے نام. خواتین کو غیر سیاسی نہیں ہونا چاہیے. ملک کے مسائل کا ذمہ دار عمران خان ہے. عمران خان سیاسی بیانات کا جواب ذاتی حملوں سے دیتے ہیں. مسلم لیگ نون عمران خان کے خلاف ذاتی حملوں پر یقین نہیں رکھتی. اپنے گھر میں خواتین کی عزت و تکریم کرنا سیکھی ہے. مادر ملت فاطمہ جناح، مادر جمہوریت بیگم کلثوم اور مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بےنظیر بھٹو سمیت تمام خواتین کو عقیدت کے پھول پیش کرتے ہیں. سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا خواتین کے عالمی دن پر تقریب سے خطاب. شمالی وزیرستان کے زیرہ دتہ خیل کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن. شدید فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد ہلاک. اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد. علاقے کے عوام کی جانب سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے اپنے مکمل تعاون کا اظہار. صہیونی فورسز کے مظلوم فلسطینیوں پر مظالم کا سلسلہ جاری. مقبوضہ مغربی کنارے میں قابض اسرائیلی فوج کی تازہ کارروائی. 6 فلسطینی شہید، 20 سے زیادہ زخمی. اسرائیلی فوج نے ایک گھر کا گھیراؤ کر کے راکٹ حملے کیے. پی ایس ایل 8 25واں میچ. پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز شام 7 بجے راولپنڈی میں آمنے سامنے ہوں گے. دونوں ٹیمز کے لیے میچ انتہائی اہم. مقابلے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں.
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर न्यूज़ शो एट 6 के साथ मैं हूँ रिजवान अली अहमद और मैं हूँ नाज़िया कमल। अहम खबरें आपने जानी, तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। मुल्क में इस वक्त तवानाई का बहुत बहरान है, जिसका हम सबको ख्याल करना चाहिए। इसकी बचत करनी चाहिए बिजली की, क्योंकि बचत होगी तो हमारा मुल्क रोशन और खुशहाल होगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने कहा है कि टेरन वाइट फॉरेन फंडिंग तोशाखाना केसेस में इमरान खान को हर मुमकिन रिलीफ मिल चुका है। 13 मार्च के बाद किसी किस्म की गुंजाइश नजर नहीं आ रही। अगर इमरान खान सियासी सरगर्मियों के लिए फिट है तो अदालतों में भी हाजिर होना चाहिए। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला ने कहा कि मौजूदा निज़ाम में कोई ऐसा नहीं है जो इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक रहा हो। उन्होंने कहा कि इमरान खान के लाहौर बर्गर मार्च पर सिक्योरिटी एजेंसीज के खदशात पर निगरान सूबाई हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज की। वफाकी वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसील बता रहे हैं वक़ार हैदर। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान ने 5 माह से परस्तर चढ़ाया हुआ है, लेकिन मार्च में शिरकत का मतलब वो सेहजाब हो चुके हैं और अब 13 तारीख को अदालत में जरूर पेश होंगे। इसकी जो लिमिट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्लोज हो रही हैं, और अब ये 13 तारीख को अगर ये पेश नहीं होता फर्द जुर्म लगवाने के लिए, तो फिर उसके बाद हमें उम्मीद है और कानून आइन और रूल्स का तकाजा भी ये है कि इसको फर्दर जो है वो रिलीफ ना दिया जाए और इसे फिर इंसाफ के कटहरे में जो इसका जुर्म बनता है उसके मुताबिक जो है वो इसको जो है वो सज़ा दी जाए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान को अदालतों से फौरी रिलीफ मिल रहा है, फिर भी पेश नहीं हो रहे, लेकिन अब इमरान खान के लिए मजीद गुंजाइश नहीं। आप आगे अदालतों में पेश हो, अपने अमाल का जवाब दें। जो आपने तोशाखाना में चोरियां की हैं, जो आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसका जवाब दें। वो अदालतें आपसे जवाब मांग रही हैं। बात साबित हो गई है कि वो एक बहाने के तहत एक बहाना तराशते हुए जो है वो पेश नहीं होना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि ये 2+2 जो है वो उनके जराइम हैं। इन तीनों केसेस में तो उनके पास पेश हो के कोई डिफेंस भी नहीं है। एक सवाल के जवाब में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि नए नैब चेयरमैन का बेदाग माजी है, मुसल्लह फौज में आला ओहदों पर काम कर चुके हैं। वक़ार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इंसाफ के वफाकी वजीर सेनेटर आज़म नज़ीर ताड़ ने कहा है कि अदलिया आज़ादी की तहरीक का बयान देने वालों का दामन दागदार है। इमरान खान के कौल फ़िल में तज़ाद है। कोई भी बयान देने से कबल इन्हें अपने माजी पर नजर दौड़ानी चाहिए। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर क़ानून ने कहा कि मरदमशुमारी के बगैर और 2 मराहिल में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं एजाज हुसैन। वज़ीर क़ानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारे ने कहा है कि यकसा इंसाफ का नारा लगाकर इमरान खान अमली तौर पर आज भी अदालतों का तमस्खर उड़ा रहे हैं। अदालतों की तकरीम और उनका हुक्म बजा लाने की बजाय अपनी मर्जी की तारीखों पर अदालत जाते हैं। इमरान खान साहब को अब ख्याल आया है कि उन्होंने अदलिया बचाओ की तहरीक शुरू करनी है, तो ऐसा काम करने से पहले मैं समझता हूँ कि इंसान को अपने माजी पे भी एक नज़र दौड़ाना चाहिए। अदालतें आपको नोटिस भेजती हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। अदालतें आपको सम्मन करती हैं, आप अपनी मर्जी से जाते हैं, आप तमस्खर उड़ाते हैं। अदालतें आपको इश्तिहारी करार देती हैं, आप अपनी मर्जी से इसका तयन करते हैं कि मैंने कब जाना है और कब नहीं जाना। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, फिर बाद में मियाँ नवाज शरीफ को जिस तरह घर भेजा गया,
اس پہ سوالیہ نشان اٹھے. عدالتی فیصلے کی تعمیل میں جس متانت کے ساتھ اور جس انکساری کے ساتھ جوڈیشل پروسیس کا سامنا کیا، لیکن انہوں نے ڈیفائی نہیں کیا. وزیر قانون نے کہا کہ آئین اور انتخابی قوانین الیکشن کمیشن کو صاف، شفاف اور منصفانہ انتخابات کا پابند کرتے ہیں، جس کے لیے حالات کا سازگار ہونا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ مردم شماری کے بغیر 2 مراحل میں عام انتخابات سے نہ صرف حالیہ بلکہ مستقبل کے انتخابات بھی متنازع ہو جائیں گے. وزیر قانون نے کہا کہ عمران خان نیک نیتی سے آگے بڑھیں تو ان سے بات چیت ہو سکتی ہے. 35 ارب روپے کی کثیر رقم خانہ شماری اور مردم شماری پہ لگ رہی ہے، جو کہ اگلے چند ہفتوں میں 3 یا 4 ہفتوں میں کنکلوڈ ہونے پہ ہے اور اپریل کے اینڈ تک اس کی رپورٹ آ جائے گی. کوئی الیکشن سے نہیں بھاگ رہا. الیکشن سیاسی جماعتیں بنی اس لیے ہیں کہ وہ انتخابات میں حصہ لیں. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ نہ صرف اربوں روپے کی ایکسرسائزز 2 دفعہ کریں گے بلکہ یہ سائیکل ہمیشہ کے لیے رہے گا. آج 6 مہینے کا فرق پڑ گیا. آئندہ انتخابات جو 5 سال بعد ہونے جا رہے ہیں اس میں بھی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں 5 سال پہلے پورے کریں گی اور وفاق اور 2 صوبوں کی اسمبلیاں بعد میں کریں گی. سیاست نام ہی گفت و شنید کا ہے، سیاست نام ہی ڈائیلاگ کا ہے. اگر عمران خان صاحب خلوص نیت سے اپنے رویے پہ نظر ثانی کرتے ہیں تو آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، آ کے ہمارے در کھلے ہیں ان کے لیے. وزیر قانون نے کہا کہ عدالتی فیصلوں پر تنقید اپنی جگہ، لیکن عدالتی احکامات پر سب کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے. اعجاز حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہے عمران خان کی عدلیہ بچاؤ تحریک ملک کے نظام عدل کے منہ پر تمانچہ ہے. اپنے ٹویٹ میں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ فارن فنڈڈ ایجنٹ، توشہ خانہ چور، قوم کے 190 ملین کا امانت خور، القادر ٹرسٹ کا رشوت خور، عدالتی بھگوڑا عدلیہ بچانے کا نہیں بلکہ اپنے جرائم سے فرار اور عدلیہ سے بچنے نکلا ہے. انہوں نے کہا کہ عدلیہ نواز شریف جیسا شیر لیڈر بچاتا ہے، پولیس کے ڈر سے بل میں چھپ جانے والا گیدڑ نہیں. انہوں نے کہا کہ اپنی چوریوں اور جرائم پر عدلیہ سے بچاؤ تحریک کے پیچھے نہ چھپو. عدلیہ کو تب بچانا تھا جب ثاقب نثار کو جھوٹے صادق اور امین سرٹیفکیٹ لینے کے لیے فون کرتے تھے. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گندم کی خریداری کی قیمت 3900 روپے فی من مقرر کر دی ہے اور سابق عالمی اسکواش چیمپئن جان شیر خان کے علاج معالجے کے لیے 1 کروڑ روپے کی منظوری بھی دی ہے. وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت ECC کے اجلاس میں وزارت قومی غذائی تحفظ اور تحقیق نے سال 2023 کے لیے پاسکو کے گندم کی خریداری کے اہداف کے تعین سے متعلق ایک سمری، عوامی گندم کے ذخیرے کی تفصیلات اور کیری فارورڈ سٹاک کی تفصیلات پیش کی. پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی جانب سے پاسکو کے سٹاک سے گندم کی اضافی مانگ، کیری فارورڈ سٹاک کی کم از کم سطح اور مقامی گندم کی منڈی میں قیمتوں کے مروجہ رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے ECC نے وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کی سفارشات کی منظوری دی، جس کے بعد گندم کی خریداری کا ہدف 1.80 MMT اور خریداری کی قیمت 3900 روپے فی من مقرر کی گئی ہے. آصف خان صاحب، یہاں آڈینس میں موجود بیرسٹر مسعود کوثر صاحب اور تمام جو مختلف ادارے ہیں ان کے ریپرزینٹیٹیوز، یونیورسٹیز ہوں یا سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہوں، یہاں میں کافی لوگوں کو جانی پہچانی جو شخصیات ہیں ان کو دیکھ رہی ہوں اور مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے دیر آل ہیئر. اور میڈیا کے ہمارے جو ساتھی یہاں موجود ہیں، دیگر ہماری سوسائٹی کی میں جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس پروگرام میں شریک ہیں، السلام علیکم. It is indeed an honor to be invited to this event and مجھے بہت خوشی ہے کہ آج 8 مارچ جو خواتین کا عالمی دن ہے، اس دن شہید بھٹو فاؤنڈیشن نے اس پروگرام کا انعقاد کیا اور مجھے یہاں مدعو کیا. اور میں ICMA شہزاد صاحب بھی یہاں ہیں، ان کی بھی شکر گزار ہوں کہ ان کی مدد سے یہ بہت اچھا ایک پروگرام اس دن جس کا انعقاد ہوا ہے. آج پوری دنیا میں ویمنز ڈے منایا جا رہا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یوں تو ہر دن عورت کا ہے، تو ہم ایک دن کیوں مناتے ہیں؟ یقیناً ایک دن
منانے کے لیے کی کوئی اہمیت ہے, کوئی سگنیفیکنس ہے. اور کل مجھے کسی نے کہا کہ یہ عورت مارچ کیوں ہوتی ہے, کیوں ہو رہی ہے. میں نے کہا جس دن آپ عورتوں کو تمام حقوق دے دیں گے, جس دن عورتوں کے لیے یہ معاشرہ جو ہے وہ قابل سکون ہوگا, جہاں وہ رہ سکے گی آرام سے, بغیر اس ڈر کے کہ وہ باہر جائے گی تو کیا ہوگا, وہ کسی بس میں بیٹھے گی تو کیا ہوگا, وہ سڑک پر چلے گی تو کیا ہوگا, وہ دفتر میں جائے گی تو کیا ہوگا. ان تمام پریشانیوں کو جب آپ ختم کر دیں گے تو شاید عورتیں بھی یہ مارچ نہ کریں. تو عورتیں تو مارچ اپنے حقوق کے حصول کے لیے کرتی ہیں, اس میں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. You have to make this society good enough for women to live in. اور اسی لیے 8 مارچ, کیونکہ پوری دنیا میں یہ مسائل ہیں, پوری دنیا میں کسی نہ کسی طریقے سے عورت کو کسی نہ کسی پریشانی کا سامنا ہے. اس کی جستجو, اس کا سٹرگل کئی صدیوں سے جاری ہے. یہ خدا کا شکر ہے, ہم تو اپنی جو بھی اچیومنٹس ہیں اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے چلتے ہیں. I don't think women have learned to sit and cry. They do cry but they move on. They went and they move on. They've, اس معاشرے میں اگر, I mean with all due respect to جو بھی مرد حضرات یہاں ہیں, اگر کوئی ریزیلینٹ ہیومن بینگ ہے تو وہ پہلے عورت ہے. اگر کسی میں جسمانی, نفسیاتی یا ایموشنل تکلیف یا درد برداشت کرنے کی سکت ہے تو وہ سب سے زیادہ عورت میں ہے. اور اس کا ادراک اور اس کی ایکسیپٹنس مرد کو بھی ہے. وہ بھی مانتا ہے کہ عورت مضبوط ہے, ریزیلینٹ ہے, لیکن ابھی تک اس عورت کے لیے یہ دنیا, یہ معاشرہ آئیڈیل نہیں بن پایا. اور یہاں پر بات, کیونکہ یہ ڈیجیٹل اور یہ ٹاپک بھی ہے, اینڈ آئی ڈو اگری ود دا اسپیکرز بفور می وین دے پوائنٹ آؤٹ دا فیکٹ کہ بہت جگہوں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے اور یہ مسائل ہیں. تو یہ بہت اس وقت بات کرنا جو ہے وہ اس لیے امپریکٹیکل ہے کہ پہلے تو ہمیں اس طرح کی ایڈوانسمنٹ پاکستان میں انشور کرانی ہوگی. اور یہی ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ بار بار کہتے ہیں مشین سے ووٹ کراؤ, مشین سے ووٹ کراؤ, تو بھائی پہلے کاغذ کا ووٹ کرا کے تو اس پر اطمینان کا اظہار کرو. ابھی تک تو کاغذ کا ووٹ بھی نہیں پتا کہ وہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ مکمل طور پر اس شخص کے حق میں پڑتا ہے یا اس شخص کے حق میں نکلتا ہے جس کے لیے ووٹر نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہوتا ہے. اور آپ بات کرتے ہیں کہ اس کو بھی جو ہے الیکٹرانکلی کرا دو. اللہ کرے کہ ہمارے پاس اس طرح کا انوائرمنٹ ہو. وی آل وڈ لائک an ideal society, an advanced society. But because it's 8th of March, as much as I'd like to focus on the fact کہ ہمیں عورتوں کو جو ڈیجیٹل نالج ہے وہ دینے کی ضرورت ہے, میرا یہ ماننا ہے کہ عورت کے پاس جو صلاحیتیں ہیں, جو سکلز ہیں, جو ان کے ہاتھ میں ہنر ہے, اس ہنر کو ڈیجیٹل نالج جو ہے وہ 4 چاند لگا سکتی ہے. میں نے کچھ روز قبل ایک کچھ ادارے کا پروگرام اٹینڈ کیا جہاں پر پاکستان کے مختلف ریموٹ ایریاز سے خواتین کو بلایا گیا جنہوں نے ڈیجیٹل ٹریننگ حاصل کی. ای کامرس کا پلیٹ فارم ان کو جو ہے انٹروڈیوس کرایا گیا, اینڈ ان کے لیے بڑا لائف چینجنگ ایکسپیرینس تھا. بیکاز آئی ہرڈ اے گرلز ٹیلنگ اس کہ میں کڑھائی, سلائی یہ سب کر لیتی تھی, بٹ میں یہ بیچ نہیں سکتی تھی چیزیں, بیکاز میرے پاس وہ ایکسس نہیں تھا, جو ڈیجیٹل ایکسس, جو نالج ہے وہ نہیں تھی. تو اس ٹریننگ سے اس کو اتنا فائدہ ہوا کہ وہ 5 یا 6 ہزار کی آمدنی سے اس کی آمدنی 50,000 ایٹ این ایوریج ہو گئی. تو اتنا فائدہ اس کو ڈیجیٹل نالج کا ہوا. سو یہ بات نہیں ہے کہ نہیں ہے. اینڈ آئی آلسو
آلسو ڈس اگری کہ ہم صرف اپنی اندھیروں کی بات کریں. میں تو سندھ کے اس علاقے تھرپارکر کی بات کروں گی جہاں خواتین ڈمپر ٹرکس چلا رہی ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو سیلیبریٹ مائی ویمن. وفاقی وزیر برائے تخفیف غربت شازیہ مری کا تقریب سے خطاب آپ نے براہ راست ملاحظہ کیا. انہوں نے کہا کہ آج دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. خواتین اپنے حقوق کے حصول کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہی ہیں. خواتین کا تحفظ یقینی بنانا معاشرے کی ذمہ داری ہے. کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اس معاشرے کی خواتین کو بااختیار بنایا جائے. اور ناظرین، دنیا بھر میں آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس دن کے مقصد مختلف شعبوں اور گھر کی چار دیواری میں اپنی ذمہ داریاں نبھانے والی خواتین کی خدمات کا اعتراف اور ان کے حقوق کی پاسداری کا عزم ہے. قوموں کی سربلندی حقوق نسواں کی پاسداری کے بغیر ممکن نہیں. برابری کے حقوق رکھنے والی خواتین سماجی سطح پر خود کو محفوظ اور بااعتماد تصور کرتی ہیں. عالمی یوم نسواں پر رپورٹ کر رہی ہیں صدف افضل. عورت ماں ہے تو سراپا پیار ہے، بیٹی ہے تو باعث افتخار، بیوی ہے تو وفا کا پیکر اور بہن ہے تو غمگسار ہے. عورت انہی رشتوں کی دوڑ میں بندھی ہوئی زندگی کے ہر شعبے میں آگے بڑھ رہی ہے. تذکرہ کریں اگر پاکستانی خواتین کا تو مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح اور دیگر کئی عظیم خواتین نے ہمیشہ وطن عزیز کے لیے باعث فخر بن کر دنیا کے سامنے درخشاں مثالیں قائم کی ہیں. مگر آج کے جدید دور میں بھی خواتین کے ساتھ صنفی امتیاز بڑھتا جاتا ہے. جہاں ملک میں خواتین کو بہت سی سہولیات حاصل ہیں، وہاں انہیں بہت سی جگہوں پر استحصال کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمیں چینلز کریٹ کرنے ہیں کہ بچیوں کو وہ ہمت افزائی ہو کہ جب وہ تعلیم حاصل کریں تو اس کا استعمال بھی کر سکیں. سیلیبریٹ وومنہڈ اور سیلیبریٹ یور پوٹینشیل. آپ یقیناً ہر کچھ کر سکتی ہیں جو کرنا چاہتی ہیں. 8 مارچ خواتین کی معاشی، سیاسی، ثقافتی اور سماجی کامیابیوں کو اجاگر کرنے کا دن ہے. یہ دن منانے کا مقصد ان کے بنیادی حقوق کے بارے میں آگاہی دینا، ان کی معاشرتی اہمیت کو اجاگر کرنا اور لوگوں میں خواتین پر تشدد کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے کے لیے ترغیب دینا ہے. گھر کی سب سے بڑی سربراہ جو ہے وہ عورت ہے، چاہے گاؤں میں ہے چاہے وہ اربن میں ہے، وہ عورت ہے. تو وہاں عزت دیتا ہے نا مرد، بالکل دیتا ہے. تو وہ کہاں پر کھو جاتی ہے؟ تو مرد حضرات کو یہ آپ کو انٹروڈیوس کرنا ہوگا، یہ ایڈریس کرنا ہوگا. ہماری عورتیں جو ہیں سپریسڈ ہیں بہت، اپنے گھر کے ماحول سے باہر جاتی ہیں، جابس کے سلسلے میں ان کو ہراس کیا جاتا ہے. لیکن عورتوں کو چاہیے کہ ذرا اپنے آپ میں ہمت پیدا کریں، باہر نکلیں. ملک کی موجودہ قیادت خواتین کے تحفظ اور ان کی معاشی ترقی کے لیے عملی طور پر کوشاں ہے. صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر ڈاکٹر عارف الوی نے عالمی یوم نسواں پر اپنے پیغامات میں خواتین کی خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ اسلام نے خواتین کو مثالی مقام اور وراثت سمیت تمام حقوق دیے ہیں. ان کا عزت اور احترام اور حقوق کی پاسداری ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آئین پاکستان نے خواتین کے حقوق کی ضمانت دی ہے. اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم اور اسپیکر کا تعلق پاکستان سے ہے. دفاع، سفارتکاری، کاروبار، طب، تعلیم، کھیلوں سمیت زندگی کے تمام شعبوں میں خواتین بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ تحریک پاکستان میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح سمیت دیگر خواتین کا کلیدی کردار رہا. پاکستان کی سیاست میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید، محترمہ بیگم کلثوم نواز سمیت دیگر خواتین نے تاریخی کردار ادا کیا. آج بھی پاکستان کی سیاست اور پارلیمنٹ میں خواتین اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خواتین کو تمام شعبوں میں مزید مواقع دینے کے عزم کا اعادہ کیا اور کہا کہ خواتین کے حقوق اور تحفظ کے لیے مزید جذبے سے کام کریں گے. اور اسی حوالے سے آج کے دن کی مناسبت سے بات کرتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ پاکستان کو ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل خواندگی کے پروگرامز تک خواتین کی رسائی بڑھانے کی ضرورت ہے. خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ ڈیجیٹل تقسیم آج کی تیز رفتار اور ہمہ وقت بدلتی ہوئی دنیا میں خواتین کو بااختیار بنانے اور ان کی شمولیت کی راہ میں ایک اہم رکاوٹ ہے. ڈیجیٹلائزیشن اور ٹیکنالوجی پاکستان میں صنفی مساوات اور خواتین کو بااختیار بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے.
ہمیں انٹرنیٹ سروسز، لیپ ٹاپ اور دیگر ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز تک خواتین کو رسائی فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کے شعبوں میں لانا ضروری ہے اور ہنر اور تربیت حاصل کرنے کے مواقع مہیا کرنا ہوں گے۔ صدر مملکت نے خواتین کو سماجی اور اقتصادی طور پر بااختیار بنانے، زندگی کے تمام شعبوں میں شامل کرنے، ترقی اور آگے بڑھنے کے مساوی مواقع فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا اور کہا کہ حکومتوں، بینکنگ اور نجی شعبے کو ڈیجیٹل ذرائع کے ذریعے خواتین کی سماجی اور اقتصادی شمولیت کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ سیاست میں بھرپور حصہ لے کر ہی خواتین اپنے حقوق کا تحفظ یقینی بنا سکتی ہیں۔ لاہور میں عالمی یوم خواتین پر تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ خواتین ملک کی آبادی کا 50% سے زیادہ ہیں، وہ قوم کی تقدیر کا فیصلہ اپنے ووٹ کے ذریعے کر سکتی ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ ملک کو درپیش تمام مسائل کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ یہ شخص جلسوں میں خواتین سے متعلق جملے بازی کرتا ہے، فوراً ایجنٹ سیاسی بیانات کا جواب ذاتی حملوں سے دیتا ہے۔ کوئی خاتون کو غیر سیاسی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے غیر سیاسی؟ چاہے وہ اپنے گھر میں ہو یا کوئی پروفیشنل خاتون ہو، ہمیں غیر سیاسی نہیں ہونا۔ اگر ہم ووٹ ڈالیں گے تو پھر ہمیں جو ہمارا ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس ہے، نیشنل ڈیسیجن میکنگ جہاں پہ پالیسیز بنتی ہیں، جب ہم وہاں پر اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو پھر ہم بیٹھ کے روئیں گے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ خواتین ایسی جماعت کا انتخاب کریں، ایسے افراد کا انتخاب کریں جو نیشنل لیول پر خواتین کو اس طرح ریپرزینٹ کر سکے جیسے خواتین کو ریپرزینٹ کرنے کا حق ہے۔ وہ ایسے لوگوں کو الیکٹ کریں، ایسے لوگوں کے پیچھے اپنا ویٹ ڈال دیں جو ان کی آواز بن سکتے ہیں۔ میں جب پولیٹیکل بات کرتی ہوں تو اس کے تحریک انصاف کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے میرے پہ پرسنل اٹیک آتا ہے۔ وہ کیا بات کرتے ہیں؟ وہ میری شادی پہ بات کرتے ہیں، حالانکہ میری شادی میرے والدین نے، میرے دادا دادی نے بڑی دھوم دھام سے کی تھی ماشاءاللہ، اور آج تک میں اس شادی کو نبھا رہی ہوں۔ یہ بڑی بات ہے۔ اب میں کسی کے اوپر کوئی پرسنل اٹیک نہیں کرنا چاہتی، لیکن آج بھی یہ شخص جو ذہنی پستی کا شکار ہے، بھئی میں پولیٹیکل بات کرتی ہوں، تم پولیٹیکل جواب دو۔ وہ جلسوں میں کہتا ہے مریم نواز تم میرے اتنی بار نام لیتی ہو کہ تمہارا ہسبینڈ کہیں ناراض نہ ہو جائے تم سے۔ امیجن کریں آپ اس بات کو کہ میں اس کی بیٹی کے برابر ہوں۔ آج وہ اس خوف سے کہ وہ پکڑا نہ جائے تو وہ بزرگ بھی بن گیا ہے، وہ معذور بھی بن گیا ہے، وہ 72 سال کا بھی بن گیا ہے۔ جب بیٹیوں جتنی عمر کی خاتون پہ آوازیں کسنے کی بات آتی ہے تب تو ہمیں اپنی بزرگی یاد نہیں آتی۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر نے کہا کہ پاکستانی خواتین ہر شعبے میں نمایاں خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محترمہ فاطمہ جناح میرے لیے رول ماڈل ہیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان ہی نہیں عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ مریم نواز نے کہا کہ محترمہ کلثوم نواز بہت دور اندیش خاتون تھیں جنہوں نے مجھے مشکلات سے لڑنا سکھایا۔ مریم نواز نے کہا کہ خواتین کو جائز حقوق دلانے کے لیے جدوجہد جاری رکھوں گی۔ مشرف نے ٹیک اوور کیا اور پاکستان میں چوتھا کو ہوا تو مسلم لیگ نون کے اندر جو خاتون سامنے آئی سب سے توانا آواز بن کر، اور اس دیکھیں ڈکٹیٹرز کو اس کا سامنا کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس وقت وہ خاتون تھی کلثوم نواز شریف۔ لیکن آج آپ دیکھیں مسلم لیگ نون کی فرنٹ لائن کے اندر زیادہ تر خواتین شامل ہیں۔ تو ایک بارش کا چھوٹا سا قطرہ تھا، مریم نواز آپ کے سامنے بیٹھی ہے، بہت ادنا سی کارکن ہے مسلم لیگ نون کی۔ مریم اورنگزیب کو آپ دیکھیں پورے پاکستان کے میڈیا پر وہ چھائی ہوئی ہے۔ عظمہ بخاری آپ کے سامنے بیٹھی ہے، حنا بٹ آپ کے سامنے بیٹھی ہیں، یہ سعدیہ تیمور آپ کے سامنے بیٹھی ہیں، اس وقت لاہور کو ہیڈ کر رہی ہیں۔ تقریب سے خطاب میں دوسرے مقررین نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمیشہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے اقدامات کیے۔ جماعت کی خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ عوام کی افلاح کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ میں یہاں اپنے بھائی عبد القادر گیلانی کی دعوت پر
تشریف لایا. مجھے انہوں نے پچھلے دنوں کہا 3-4 دن پہلے کہ ڈائنامک دفتر کا یہاں پر افتتاح کرنا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ وزارت میری نہیں ہے کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں, آپ ہی افتتاح کر لیں, ہمارے لیے کافی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ نے آنا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا ایک خواب تھا. آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں. آج اگر ہم اس ہستی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو یہاں پر یاد نہ کریں تو وہ سراسر زیادتی ہوگی. محترمہ شہید جب 2008 کے الیکشن میں کمپین کرنے کے لیے آ رہی تھی تو اس وقت ان کا یہ خواب تھا کہ پاکستان کی غریب عوام کو کوئی ایسی اسکیم دینی ہے جس سے وہ مستفید ہوں اور ان کو جو ہے ہم اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکیں. الیکشن مہم میں وہ شہید ہو گئی, لیکن جب آصف علی زرداری صاحب صدر بنے اور یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے تھے, انہوں نے محترمہ شہید کے خواب کو پورا کرتے ہوئے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بنیاد رکھی. 2008 میں یہ اسکیم شروع ہوئی اور آج اس دن جہاں پر ہم کھڑے ہیں, جہاں پر پوری دنیا معاشی حالات جس کے خراب ہو رہے ہیں, پاکستان میں مہنگائی اور معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے جب ہم IMF کے ساتھ بھی ڈائیلاگز پہ بیٹھے تو انہوں نے اس پہ یہ کہا کہ اگر ہم کسی بھی پروجیکٹ کو پاکستان میں اگر فنڈ دے سکتے ہیں تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو دے سکتے ہیں. اور وہ آپ دیکھیں کہ اس IMF کی اس میں بھی انہوں نے 40 ارب روپے جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو دیے. پچھلے دنوں ہم نے یہاں پر پاکستان میں ہمارے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ڈائنامک سروے کا افتتاح کیا. ڈائنامک سروے ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اسکیم ہر 5 سال بعد شروع ہوتی ہے, سروے اس کی ہوتی ہے. لیکن بلوچستان, سندھ, جنوبی پنجاب اور جنوبی خیبر پختونخوا میں جو سیلاب آیا اس پہ ہم نے اس کی ڈائنامک سروے کی بنیاد رکھی اور ڈائنامک سروے ہم نے شروع کرنے کے لیے گئے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب سروے کا آغاز کیا تو ادھر ہی انہوں نے کہا کہ اس مہنگائی کے دور میں ہمیں اپنے مستحقین کو زیادہ سپورٹ کرنا ہے اور 25% اس میں ان کی قسط میں اضافے کا اعلان کیا جو کہ 7,000 سے 8,775 روپے ہو گئی. لہٰذا اس وقت 99 لاکھ پاکستانی خواتین ہمارے اس اسکیم سے مستفید ہو رہی ہیں. اور اب جب ڈائنامک سروے شروع ہوئی اس میں ہمارے اسکیم میں اور خواتین بھی آ رہی ہیں. ہم ہر 3 مہینے بعد اب 8,775 روپے جو ہے وہ خواتین کو دیں گے. صرف یہ نہیں, اس کے ساتھ ساتھ جن خواتین کے بچے اور بچیاں اسکول جا رہی ہیں فارم بے, اس میں ہم 2,000 روپے بچی کا اور 1,500 روپے جو ہے ہم بچے کو اسکول کا ایک وظیفہ دے رہے ہیں تاکہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اسکیم ہم نے شروع کی ہے کہ جو ہماری مستحق خواتین ہیں جو کہ حاملہ ہیں اور ان کے 2 سال کے بچے ہیں, ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت ہم ان خواتین کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور تقریباً 18 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے اور وہ ہر ہمارے یہاں پر جو اسپتال ہیں اس میں اس کو ہم مستفید کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کے اس دور میں ہمارے جتنے بھی مستحقین ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے, وہ جب اپنا شناختی کارڈ نمبر 5566 پر SMS کریں گے ان کو ایک کوڈ ملے گا. اس کوڈ سے ملتے ہی آپ کسی بھی یوٹیلیٹی سٹور میں جا سکتے ہیں, وہ کوڈ دکھائیں گے, اس پہ آپ کو آٹے کا تھیلا,
400 रुपए भी मिलेगा, आपको चीनी जो है वो 70 रुपए किलो मिलेगी और घी जो है 300 रुपए किलो आपको। वो जो है, और किसी को अगर इस पे शिकायत हो तो हमारे बेनिफिशियरी सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस जा सकते हैं। आजकल मीडिया का दौर है, हर कोई फेसबुक सोशल मीडिया बैठा है, कोई भी, मुझे यहाँ पर गिलानी साहब बैठे हुए हैं, मेरे पार्टी की तंजीम यहाँ पर बैठी हुई है, कहीं पे भी आप शिकायत लेके जाएं, जो भी इस चीज़ से गफलत इख्तियार करेगा उसको जो है वो उसकी सज़ा मिलेगी। एक और चीज़ मैं अपनी बहनों को बताना चाहता हूँ, इस आपके तवसत से, मीडिया के तवसत से, कि आपको जो किस्त मिल रही है इस वक्त 7,000 रुपए की, वो आपने हमारे जो रिटेलर्स है बैंक के, उनसे 1 रुपए भी कम नहीं लेना और रसीद समेत लेना है। और मैंने अपने पूरे पाकिस्तान में, हमारी जो वफाकी वजीर हैं शाजिया मरी साहिबा, और हमने ये तंबीह की हुई है अपने महकमे के जरिए कि जिस रिटेलर में भी, चाहे वो मेरी पार्टी का है, चाहे वो मेरा भाई है, चाहे वो मेरा दोस्त है, इस रिटेलर को हर ट्रांजिशन में सरकारी तौर पर आपके 55 रुपए मिलते हैं। कोई खवातीन से कटौती नहीं होनी। जिसकी भी शिकायत आई उसकी मशीन बंद होगी और वो ब्लैक लिस्ट होगा, उसकी दोबारा मशीन नहीं खोलेगी। मैं आज अपनी यहाँ की लीडरान, अपनी पार्टी के दोस्तों के सामने आप सबको बता रहा हूँ, क्योंकि कल फिर ये ना हो कि आपकी मशीन बंद हो और फिर हमारे लीडरान और हमारे पार्टी के दोस्त फिर कहें कि इसकी मशीन खोल दें। ये आपके लिए वार्निंग है। ये गरीब खवातीन की एक अमानत है हमारे पास, ताकि हम उनको पहुंचा सकें, और अमानत में खयानत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वतीरा नहीं है। ये और लोग हैं जिन्होंने चंदे और ज़कात और खैरात के पैसों पे अपनी पार्टी बनाई। लिहाजा मेरी ये आपसे अपील है कि अभी डायनामिक सर्वे में मैं अपनी पार्टी के दोस्तों को, यहाँ पे अगर नाज़मीन बैठे हैं, यहाँ पर मोअज़्ज़ीन बैठे हैं, मैं तमाम दोस्तों को ये तंबीह करता हूँ कि जिसके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड नहीं है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। रश ज़्यादा होता है। मैं अपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की टीम का भी मशकूर हूँ, क्योंकि रोज़ाना इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रश होता है, पब्लिक डीलिंग है। आप भी गुजारा करें, हम भी गुजारा करेंगे, क्योंकि लोगों का भी प्रेशर होता है। लिहाजा मैं अपने दोस्तों को, यहाँ पर अपनी टीम को और ख़ासकर अपने पार्टी के दोस्तों को ये कहूँगा कि हमारी टीम के साथ यहाँ पर जो है आप बैठकर इस चीज़ को करें, ताकि रश भी कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन जो है वो जो है इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी शुजाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि BISP मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का ख्वाब था। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना चाहती थी। BISP को आलमी सतह पर भी सराहा जा रहा है। और नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि यौम ख़वातीन महज औरतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ व फ़रोग़ के तजदीद अज़्म का ही नहीं, एक घर को घराना, मुआशरे को माँ, बहन, बेटी और बीवी जैसे रिश्तों से मुहज़्ज़ब समाज बनाने वाली ख़ातून को क़ुरबानियों, ख़िदमात और वफ़ाओं के एतराफ़ का भी दिन है। अपने पैगाम में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इस दिन पर उन वालिदैन असातिज़ा को भी सलाम जो अपनी बेटियों और बेटों में फ़र्क नहीं करते और उनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। एक बाएतमाद बेटी से ही एक सेहतमंद और बावकार कौम वजूद में आती है। आज पूरी दुनिया में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है 8 मार्च, और ख़वातीन की ना सिर्फ कामयाबियों को सराहा जाता है बल्कि पूरे ख़ानदान की, पूरे मुआशरे की कामयाबी के लिए जो कुर्बानियाँ होती हैं, जिनका अज़्म होता है, जो हिम्मत होती है, उसको भी सलाम पेश किया जा रहा है। वो तमाम ख़वातीन जो किसी न किसी शोबे से वाबस्ता हैं, वो प्रोफेशनल हैं, वो काम कर रही हैं, डॉक्टर्स हैं, असातिज़ा हैं, इंजीनियर्स हैं, और अब तो नाज़िया हम देख रहे हैं पायलट्स भी हैं और पाकिस्तान आर्मी का भी हिस्सा है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का हिस्सा है। इसके साथ
साथ साथ वो अपने पूरे जो घरेलू जिम्मेदारियां उनको भी सर अंजाम दे रही हैं और मिल बांट कर इस मुआशरे की बेहतरी के लिए, ना सिर्फ इस मुआशरे की बल्कि इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए भी किरदार अदा कर रही हैं। और इसी किरदार को सलाम पेश करने के साथ साथ इसको रिकग्नाइज करने का भी दिन है, ताकि उनकी जो काविशें हैं उनकी अहमियत अपनी जगह, लेकिन उनको तस्लीम किया जाना भी और सराहा जाना भी एक अहम एलिमेंट है। बिल्कुल जी, और आज का दिन मनाया जा रहा है तो हम ऐसी ही कुछ बाहिम्मत और कामयाब खवातीन से बात भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं साबिक डायरेक्टर न्यूज़ पाकिस्तान टेलीविज़न शाजिया सिकंदर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। वालेकुम सलाम। अच्छा शाजिया साहिबा, आज का दिन ख़वातीन का दिन है, इस दिन को मनाया जाता है और मकसद ये होता है कि ख़वातीन को जो मुश्किलात हैं, एक तो उन मुश्किलात पर बात की जाए और फिर दूसरी जानिब ख़वातीन जो स्ट्रगल कर रही होती हैं और उसके बाद जो वो कुर्बानियाँ दे रही होती हैं उनको खराज तहसीन भी पेश किया जाए। क्या समझती हैं आज के दिन को मनाने का वो जो एक मकसद है कि ख़वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात की जाए, वो कहीं पर हासिल हो पा रहा है? देखिए, ख़वातीन के हुकूक पर तो हर वक्त बात करनी चाहिए और ख़वातीन का जद्दोजहद के लिए एक दिन मखसूस नहीं है। ख़वातीन तो मुसलसल जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं और ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो और घर से लेकर दफ्तर तक मसरूफ़ हैं और दोहरी जिम्मेदारी निभा रही हैं। तो जब कोई दिन मनाते हैं तो उस दिन का मकसद सिर्फ ये होता है कि एक ठहरे हुए पानी में एक कंकर फेंक दें जिससे लहरें बने। इसी तरह से कोई रूटीन में चल रहा होता है उसको चौंका देना। वरना अगर हुकूक की बात की जाए, फराइज की बात की जाए, जिम्मेदारियों की बात की जाए, वो तो रोज का मसला है ना कि देखें औरत हर कितनी जिम्मेदारियों को लेकर साथ चल रही है। दफ्तर में है तो घर का ख्याल है, घर में है तो अपने बच्चों का, अपने शौहर का ख्याल है, खाने पीने का ख्याल है। मतलब उस पर मल्टीपल जिम्मेदारी है अगर वो काम कर रही है। और काम करने वाली खवातीन को मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद भी एक वर्किंग फीमेल रही हूँ और अभी भी मैं काम कर रही हूँ, कि काम करें तो लगन से करें, अपना जो भी काम कर रही हूँ उसमें अपना पूरा 100% दें। और मर्दों के मुआशरे में अगर मुकाम बनाना है तो काबिलियत बेहतर बनाएं। तो काबिलियत बेहतर बनाने से ये होगा कि ना वो किसी को ओब्लाइज करेंगी ना कोई उन्हें ओब्लाइज करेगा। बिल्कुल सही। अच्छा मैम शाजिया, चूँकि आपने एक अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा जो है वो जर्नलिज्म में गुजारा और तब जर्नलिज्म का आगाज़ किया जब पाकिस्तान में ख़वातीन को इतना ज़्यादा इस हवाले से आगाही भी नहीं थी और वो इतना ज़्यादा इस तरफ रुझान भी नहीं था। और बहुत सारे हमारे टैबूज़ होते हैं जो कि फील्ड रिपोर्टिंग ख़ास तौर पर अगर बात की जाए, और वो भी ऐसे ऐसे मकामात से जहाँ पर इमेजिन करना ही मुश्किल हो कि यहाँ पर ख़वातीन रिपोर्ट कर सकती हैं। वहाँ से जाकर क्या क्या मुश्किलात रहीं और फिर इस पूरे सफ़र में ज़रूरी होता है कि ये चीज़ समझी जाती है कि सपोर्ट हासिल रही ख़ानदान की। कौन कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया आपकी कामयाबी में? देखिए, कामयाबी में मेरी सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे घर में मेरे मियाँ ने किया। वालदा ने और वालिद ने तो किया ही था कि उन्होंने पढ़ा दिया। नौकरी जब करने का वक्त आया तो सबसे ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया। फिर जब शादी के बाद, मैंने शादी से पहले ही जॉब कर रही थी, तो मुझे कई दफ़ा ख्याल भी आया कि मैं डिसकंटिन्यू कर दूं इसको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, घर में बैठकर खाली वक्त इंतज़ार करते हुए ना गुजारो, अपना कोई काम करो, अपनी प्रोडक्टिविटी को शो करो। तो बहुत सपोर्ट मिली इस ख्याल से। और जो ख्याल आया था कि आराम करेंगे और नौकरों से काम कराएंगे, वो फौरन ही गायब हो गया। और दूसरी बात, एक बात मैं आपको बताऊं, ये कॉन्सेप्ट गलत है कि जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो बहुत मुश्किलात थी। कोई मुश्किलात नहीं थी। मुश्किलात क्या थी? हुकूमतों की तरफ से मुश्किलात आती हैं, पॉलिटिकल मुश्किलात आती हैं, काम करने की मुश्किलात नहीं आती हैं। अगर कोई खवातीन काम करना चाहें किसी शोबे में, हाँ ये है कि अगर कोई खातून अपनी सलाहियत का मुजाहरा ना करे तो उसको फिर वो आसान सी बीट दे देते थे, सोशल बीट दे दी, ये दे दी। कोई लायक खवातीन है तो उन्हें अपनी जिंदगी में अपना मकाम बनाने के लिए कोई इतनी ज्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ा। हाँ, मैं ये पहले भी मैं बारहा ये कहती हूँ कि अगर आपने मर्दों के साथ उनके दरमियान रह के कंपटीशन करना है तो अपने आप को इक्विप्ड रखें, अपने आप को बाखबर रखें और अपने काम को दयानतदारी से, मेहनत से करें ताकि आपका इस्तेहसाल ना हो सके सही किसी भी सूरत में।
اچھا میم شازیہ، آپ کا طویل سفر رہا ہے، آپ نے میڈیا کے اندر کام کیا ہے، خاص طور پر رپورٹنگ بھی آپ نے کی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب آپ نے آغاز کیا کام کا اور آج کی جو ورکنگ ویمن جس کو آپ دیکھ رہی ہیں، جو مختلف شعبہ جات میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، چیلنجز میں کتنا فرق آیا ہے؟ کیا کوئی کمی آئی ہے؟ اور اس وقت کی خاتون اگر کوئی اب آنا چاہتی ہے فیلڈ میں اور اس کے اندر ایک جھجک ہے کہ نہیں مجھے مشکلات ہوں گی، کیا کہنا چاہیں گی ان کے لیے؟ کوئی موٹیویشن؟ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ جب ہم نے کام کرنا شروع کیا تھا تو اتنی فیلڈ اتنی عورتوں کے لیے باہر رپورٹنگ کے لیے اتنے وہ نہیں، اتنا ایکسیپٹیبل نہیں تھا، اتنی ایکسیپٹنس بھی نہیں تھی. مگر جب کوئی جو بھی کام کرتے تھے ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی. جیسے میں نے پہلی دفعہ باہر جاتے تھے ہمارے یہاں ڈیلیگیشن یا بیٹ رپورٹر تھے، جب میں نے اپنے ڈائریکٹر نیوز کو کہا کہ سر مجھے بھیج دیں، تو انہوں نے کہا کہ میری طرف حیرانگی سے دیکھا اور انہوں نے کہا آپ جائیں گی؟ تو میں نے کہا سر میں آپ کو ڈفرنس دکھاؤں گی، بڑے اعتماد سے کہا. اور اللہ کا شکر ہے کہ جب میں نے رپورٹنگ کی ہے تو میں نے ڈفرنس دکھایا ہے. بس وہی ہے نا کہ جو کام کر رہے ہیں، میں ایک معمولی سا انٹرویو بھی لیتی تھی تو اس کا بیک گراؤنڈ پڑھ لیتی تھی. تو جب آپ اپنے آپ کو ایکوپ کریں گے، الحمدللہ میں آج اس بات کو کہہ سکتی ہوں بالکل دعوے کے ساتھ، جتنی فیلڈ رپورٹنگ میں نے کی ہے کسی میل نے بھی پی ٹی وی نیوز میں نہیں کی ہے. بہت بہت شکریہ میڈم شازیہ سکندر، سابق ڈائریکٹر نیوز پاکستان ٹیلی ویژن. آپ آج خواتین کے عالمی دن کے موقع پر نیوز 286 میں پاکستان ٹیلی ویژن سے بات کر رہی تھیں. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، اور یقینی طور پر آپ نے اپنی سروسز کے دوران جو بہت کچھ سیکھا اور پھر اس کو آنے والے جو ورکرز ہیں، جو کولیگز رہے ہیں جنہوں نے آپ سے سیکھا تو اس کو ٹرانسفر کیا. اور یہ بھی ایک امانت ہے نازیہ کہ ہم اگر کچھ سیکھتے ہیں تو علم جو ہے وہ مومن کی میراث ہے، تو اس کو آگے ٹرانسفر بھی کرنا ہے. اور سب سے اہم پوائنٹ آج کے دن کے حوالے سے اگر بات کی جائے، خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے، تو خواتین کی تعلیم کے حوالے سے بالکل اتنی ہی اہمیت ہے خواتین کی تعلیم کی جتنی کہ مردوں کی تعلیم کے لیے. بیٹے اور بیٹی دونوں کی تعلیم اتنی ہی ضروری ہے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آج کے دن کی ہم بات کر رہے ہیں رضوان، تو آج کے دن کی مناسبت سے مختلف تقاریب کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے، اور خواتین کے عالمی دن کو منانے کے لیے پی ٹی وی ہوم میں بھی ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں سیکرٹری اطلاعات و نشریات شاہرہ شاہد، ایم ڈی پی ٹی وی سہیل علی خان اور پی ٹی وی سے وابستہ خواتین نے بھی شرکت کی ہے. با اختیار خواتین روشن مستقبل کے عنوان کے تحت اس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری اطلاعات نے کہا کہ ادارے میں خواتین کو برابر کے مواقع فراہم کر رہے ہیں، اب یہ ان کا کام ہے کہ اپنی صلاحیتیں منوائیں. ایم ڈی پی ٹی وی سہیل علی خان نے کہا کہ پی ٹی وی میں اس بات کی کاوش کی گئی ہے کہ خواتین بغیر کسی دباؤ کے آزادانہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں اور ادارے کی بہتری کے لیے کردار ادا کریں، اور یہی روشن مستقبل کا واحد راستہ ہے. تقریب کے بعد خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے خوبصورت کیک بھی کاٹا گیا. ناظرین، خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے ایک طرف ہم نے صحافت کے پہلو پر بات کی، اب سے کچھ دیر پہلے تک ہمارے ساتھ سابق ڈائریکٹر نیوز شازیہ سکندر صاحبہ تھی، اور اب کھیل کے میدان سے بات کرتے ہیں. پلوشا ہمارے ساتھ ہے. پلوشا بشیر پاکستان کی بیڈمنٹن سٹار ہیں. السلام علیکم پلوشا. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. بہت شکریہ پلوشا، آپ نے وقت دیا پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو. کیسا ہے ایک خاتون ہو کر ایتھلیٹ ہونا، بیڈمنٹن سٹار بننا، اور پھر خواتین کے دن پر اس طرح سے لوگوں کے لیے جو مثال بن کے آپ آج پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے بات کر رہی ہیں؟ کیا کہیں گی، کتنا اہم ہے یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے آپ نے اپنا کردار ادا کیا ہے؟ جی بالکل، میں پہلی بات یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ویمنس ڈے جو بنایا جا رہا ہے یہ کوئی ایک پرٹیکولر ڈے نہیں ہوتا، اور ہر دن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا ہی دن ہوتا ہے، کیونکہ ہم خواتین جو ہیں وہ ہر روز جو ہے وہ اپنا لوہا منوانے کے لیے جد و جہد کر رہی ہوتی ہے ان ڈفرینٹ فیلڈز، چاہے وہ بزنس کا ہو، چاہے وہ اسپورٹس کا ہو. ان ایوری فیلڈ جو ہے ہم ایک میل شوونسٹک سوسائٹی میں اپنا لوہا منوا رہی ہیں، اور الحمدللہ ہم بہت زیادہ کامیاب بھی ہو رہی ہیں. بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، بہت سارے ایسے نام ہیں. ہم سب اپنی اپنی جگہوں پہ پوری محنت کر رہے ہوتے ہیں. So I would like to, on this day, I would like to actually salute all the women who are trying their level best to prove their mettle. And جس جگہ پہ، جس مقام پہ ہم آج کھڑے ہیں، مجھے فخر ہے ایک خاتون ہونے پر، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ اس سے مزید زیادہ اور کامیاب بھی ہوئیں گے ہم.
بالکل صحیح، انشاءاللہ مزید کامیاب بھی ہوں گے. اچھا پلوشہ، ورکنگ ویمن کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو تھوڑی سی گھریلو ذمہ داریوں کا بھی تذکرہ آتا ہے، اور عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو خواتین ورکنگ ہوتی ہیں وہ کسی بھی فیلڈ میں اپنی خدمات اگر انجام دے رہی ہیں تو جو گھریلو ذمہ داریاں ہیں وہاں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے یا وہ کوتاہی کر جاتی ہیں، جبکہ بینیفٹس کی جب بات کی جائے تو بینیفٹس وہ پورے ڈیمانڈ کرتی ہیں. کیا یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیں جی، ہر بندہ کوئی بھی ہو وہ 100% پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، اور کہیں نہ کہیں یہ مردوں میں بھی یہی خامیاں ہوتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ 100% نہیں ہو سکتے. سو لیکن واٹ میٹرز از دی ایفرٹ دیٹ یو پٹ ان. تو عورت ہونے کے ناطے عورتیں جو ہیں، جو خواتین ہیں، جو وہ ایفرٹ پٹ ان کرتی ہیں، چاہے وہ پورا پڑھے نہ پڑھے، لیکن اٹس آلویز دی ہارڈ ورک اینڈ ڈیڈیکیشن دیٹ یو پٹ ان ٹو اینی تھنگ. چاہے وہ ہم لوگ جس فیلڈ میں ہوتے ہیں ہم اس میں 100% دینے کی کوشش کرتے ہیں، یا گھریلو چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی 100% دینے کی کوشش کرتے ہیں. کمی تو کہیں نہ کہیں ضرور رہ جاتی ہے، آئی بلیو، اور ہر چیز میں رہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اٹس آل اباؤٹ دی ایفرٹ دیٹ کاؤنٹس دا موسٹ. کیونکہ مرد بھی ہے، وہ بھی اگر کوئی کام کریں گے وہ 100% تو نہیں ہو سکتا نا. سو آئی بلیو کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ میٹر کرتی ہیں بہت. اچھا پلوشہ، چونکہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ایک محاورہ بھی ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے، تو جو کامیاب خواتین ہیں، آپ کامیاب ہیں الحمدللہ، آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا قومی سطح پر بھی، اور بینگ اے ویمن پوری دنیا میں بھی پاکستان کی پہچان بنی آپ. تو آپ کی کامیابی میں کیا سمجھتے ہیں، کس کی سپورٹ رہی اور کس کو یہ آپ ٹائٹل دیں گی کہ اس کی سپورٹ کی وجہ سے؟ پہلی بات میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہی کی وجہ سے جو ہے میں اس مقام پر ہوں، اور ان کے بعد میں یہ سارا کریڈٹ اپنے ماں باپ کو دینا چاہتی ہوں، اپنے پیرنٹس کو دینا چاہتی ہوں. میرے ابو میرے آئیڈیل ہیں اور میں ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتی ہوں. سو میں جس مقام پر آج ہوں میری امی ابو کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں، ان کے ساتھ کی وجہ سے ہوں. سو آئی ووڈ لائک ٹو گیو آل مائی کریڈٹ ٹو مائی پیرنٹس. بہت شکریہ پلوشہ بشیر، آپ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے بات کری تھی، اور آپ کو ایک مرتبہ پھر خواتین کے عالمی دن پر بہت بہت مبارک ہو. ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن اور پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے آج کے ہمارے اس پروگرام میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو کچھ پی ایس ایل کی بات کریں گے نازیہ؟ بالکل جی، کچھ کھیلوں کا ذکر اور پی ایس ایل کی بات بھی بہت زیادہ ضروری ہے. پی ایس ایل کا 8واں سیزن اس وقت جاری ہے، جس کا 25واں میچ پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان اس وقت راولپنڈی میں جاری ہے، اور پشاور زلمی نے ٹاس جیتا ہے، بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے. یہ میچ شروع ہوگا شام 7 بجے اور پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست نشر کیا جائے گا. کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم کے لیے یہ میچ نہایت اہمیت کا حامل ہے. ہارنے کی صورت میں کوئٹہ کی ٹیم ایونٹ سے باہر ہو جائے گی، جبکہ پشاور زلمی اور ملتان سلطانز اگلے مرحلے میں پہنچ جائیں گے. اس سے قبل رواں ایونٹ میں پشاور اور کوئٹہ کی ٹیم سے ایک مرتبہ آمنے سامنے آ چکی ہیں، جس میں زلمی نے 4 وکٹ سے کامیابی حاصل کی تھی. اور ناظرین، پی ایس ایل کی اس اپڈیٹ کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.